بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، جیسے آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ سپریم کورٹ میں ایس بی کے سے متعلق جتنے کیسز درج ہیں اس میں سے 2 کیسز پاس کینڈیڈیٹ کے ہیں جن کی سی پی ایل نمبر 4 اور 219 ہے، جبکہ 2 کیسز اور ہیں۔ اس میں سے ایک سیکٹری ایجوکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان اور ایک ایس بی کے سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کا اپنا کیس ہے 309 اور 306۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب کو 18 تاریخ کی ڈیٹ مل چکا ہے سماعت کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ واضح اور کلیئر ہوگا کہ ہم لوگوں کا جو کیس ہے وہ کس پوزیشن پر ہے اور کیس کی نوعیت کیا ہے۔ انشاءاللہ جیسی ہی سماعت ہوگی اس کے بعد کیس کے تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی۔ مزید آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے بہت سارے دوست مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تمام دوست مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ اپنا کیس وڈرا کر لیں تاکہ ایچ ای سی یہ ٹیسٹ لے سکے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایچ ای سی کے لیے 3-4 ایسے مشکلات ہیں کہ ان کی بنا پر اس کے لیے ٹیسٹ لینا انتہائی مشکلات ہے۔ نمبر وائز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ بنیادی صورت میں جب یہ پوسٹ اناؤنس ہو گئے تھے اس ٹائم ان کی تعداد تھی 8552، تو اس ٹائم یہ پوسٹیں جو ایس بی کے کو مل گئی تھی، سرکار نے اس ٹائم ون ٹائم ریلیکسیشن بل اسمبلی سے پاس کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا چونکہ بند اسکولوں کی تعداد زیادہ تھی، ٹیچرز کی ویکینسیز زیادہ تھی، اس وجہ سے سرکار نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس دفعہ صرف ون ٹائم ریلیکسیشن، اس دفعہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یعنی ڈگری ہولڈرز اور نان ڈگری ہولڈرز سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ایس بی کے کا ٹائم گزر گیا، اب ویکینسیز کی تعداد بڑھ گئی ہے، 8000 سے 12000 تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ تمام ویکینسیز ایچ ای سی کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ وہی جو بل ون ٹائم ریلیکسیشن سرکار نے اس ٹائم اسمبلی سے پاس کیا تھا گزشتہ حکومت نے، کیا یہ وہی ہوگا؟ تمام کینڈیڈیٹس جو ڈگری ہولڈرز اور نان ڈگری ہولڈرز ہیں وہ سب کے سب اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایک مشکلات یہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو 1,80,000 کینڈیڈیٹ نے فیس جمع کیا تھا وہ ایس بی کے پاس تھے، ایس بی کے نے ریٹرن میں سرکار کو، حکومت کو یہ جواب دے دیا تھا کہ وہ خرچ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اب اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم یہ پیسے ریٹرن کر لیں۔ جب ایچ ای سی اگر دوبارہ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا تو 1,80,000 کینڈیڈیٹ کے لیے فیس کون دے گا؟ ایک دوسری مشکلات۔ اچھا، تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ ایچ ای سی نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا، بڑی عدالت میں جج کے سامنے یہ کہا تھا کہ جناب ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کے تمام اضلاع میں یا یونین کونسل کی سطح پر جا کر ٹیسٹ لے سکیں، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ ڈویژن لیول پر ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو واضح طور پر ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف کوئٹہ ڈویژن میں ہی ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں گے۔ تو تمام لوگ اس بات پر سوچیں کہ آیا تمام کینڈیڈیٹس کوئٹہ میں اتنے کم مدت میں کتنے مطلب بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگی یہاں پہ جو ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی مشکلات ہے ایچ ای سی کے لیے۔ تو یہ تمام باتیں میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم اپنا کیس واپس لے بھی لیں تو ایچ ای سی کے لیے ممکن نہیں ہے اتنے کم مدت میں اتنے مشکلات کے ساتھ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکیں۔ تو مزید انشاءاللہ جب ہماری کیسز لگ جائیں گی، سماعت ہو جائے گی، انشاءاللہ کیس سے متعلق مزید آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ 18 تاریخ کی شام کو جو بھی انشاءاللہ تفصیلات ہوں گی آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی۔ شکریہ، والسلام۔